ابو لہب نے یہ کہا تبًا لکا الہذا جمعتنا، اللہ تعالیٰ نے جواب میں سورۃ اللہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہو گیا، ابو لہب تباہ ہو گیا۔ 2 مرتبہ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، 2 بار فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، بلکہ اللہ نے فرمایا برباد ہو گیا، ابو لہب گیا۔ کیوں گیا؟ کیوں برباد ہو گیا؟ اس نے تو رسول اللہ کی ولادت پر بڑی خوشی منائی تھی، خوش ہو کے اپنی باندی کو بھی آزاد کر دیا تھا۔ جی ہاں، رسول اللہ کی ولادت پر خوشی تو بڑی منائی، لیکن رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو ٹکرا دیا تھا، اس لیے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور اس کے بالمقابل حضرت ابوبکر آئے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی تو نہیں منائی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تھام لیا۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ میری رضا چاہیے، میرا قرب چاہیے، تو فقط ولادت کی خوشی منانے سے میری رضا حاصل نہیں ہو سکتی، ہاں میرے محبوب کے لائے ہوئے دین کو اپنانے سے میری رضا تمہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کھا کر جو دین ہم تک پہنچایا، اس دین کو پس پشت ڈال کر بھی کوئی بندہ عاشق رسول بن سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلنے والا پسینے کا ایک قطرہ، بالکل چھوٹا سا قطرہ، اتنا قیمتی ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ یہ ہماری زمینیں اور باغات، دکانیں اور بازار، سونے اور چاندی کی کانیں، پیٹرول اور ڈیزل کی کنویں، اور یہ ملیں اور فیکٹریاں، اور یہ سارے مالیاتی ادارے اور بلین اور ٹریلین، سب کچھ مل جائے، میرے محبوب کے جسم سے نکلنے والے پسینے کے ایک قطرے کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اگر میرے محبوب کے مبارک جسم سے نکلنے والا پسینہ اتنا قیمتی تھا، تو میرے محبوب کے مبارک آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کتنے قیمتی ہوں گے؟ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلنے والا خون کتنا قیمتی ہوگا؟ پھر میرے محبوب کے دندان مبارک کتنے قیمتی ہوں گے؟ اب ہم یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ دین جس کی خاطر میرے محبوب نے اپنا پسینہ بہایا، اپنے مبارک آنسو بہائے، میرے محبوب کا مبارک خون بہایا گیا، میرے محبوب کے دندان مبارک شہید کیے گئے، وہ دین کتنا قیمتی ہوگا؟ اس دین کا ایک ایک حکم کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ آج اس دین کو تو ہم نے مکمل نظر انداز کر دیا ہے۔ انفرادی زندگی میں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نگاہیں بے قابو ہیں، زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، کانوں میں سننے میں حلال حرام کا، جائز ناجائز کا فرق ختم ہو چکا ہے، پیٹ میں جانے والے لقمے میں حلال حرام کا کوئی فرق نہیں ہے، زبانیں درانتی کی طرح چل رہی ہوتی ہیں اور دوسروں کو کاٹ رہی ہوتی ہیں، نگاہیں دوسروں کی بیٹیوں کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، انفرادی زندگی میں دین نہیں ہے۔ گھروں میں غور کر لیں، گھروں میں دین نہیں ہے۔ بازار میں جائیں، بازار میں جھوٹ اور وعدے کی خلاف ورزی اور ملاوٹ اور دھوکہ اور تمام تر خرابیاں موجود ہیں۔ آپ عدالت میں جائیں تو وہاں جو قلم بیچ کے جج حضرات قاتل کو رہا کر کے مقتول کے اولیاء کو پس زندان دھکیلتے ہیں، وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ سرکاری دفاتر میں جو چائے کے نام پہ رشوت دینے کا سلسلہ چل رہا ہے، میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا وہ کون سا گوشہ ہے جس میں دین کی کوئی ہلکی سی جھلک نظر آتی ہو؟ دین کو تو
لیا ہے اور اس کے باوجود ہم عاشق رسول ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ عشق رسول کی کون سی قسم ہے. تھانے سے فون آیا کہ ایس ایچ او نے آپ کو بلایا ہے, آپ کے خلاف کسی نے درخواست دی ہے. اس دن صبح کے وقت آدمی گھر والوں سے کہتا ہے بھائی جلدی ناشتہ تیار کر لو, میں نے تھانے جانا ہے, اگر دیر ہو گئی تو صاحب ناراض ہو جائیں گے. ناشتے میں دیر ہو رہی ہے, ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل پڑے, کیونکہ ایسا نہ ہو دیر ہو جائے ایس ایچ او ناراض ہو جائے گا, ایس ایچ او ناراض ہو جائے گا. اس کو راضی کرنے کے لیے ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکلے. اور دوسری طرف صبح سویرے مسجد کی مینار سے مؤذن کی اذان کی آواز بلند ہو گئی. مؤذن ہمیں ایک پیغام دیتا ہے, مؤذن ہمیں ایک صدا لگاتا ہے. وہ کیا صدا ہے؟ مؤذن یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا اپنا پیغام ہے, یہ ایک عظیم ہستی کا پیغام ہے. وہ کون سی ہستی ہے, وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ اکبر. میں کس کا پیغام سنا رہا ہوں؟ میں اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں. کون سا اللہ؟ اکبر, جو سب سے بڑا ہے. اچھا ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اللہ اکبر, پھر دوبارہ مؤذن کہتا ہے کہ اللہ اکبر. ہاں ہاں وہ اللہ جو سب سے بڑا ہے. پھر کہا اللہ اکبر. بھائی توجہ ہے تمہاری, میں کس کا پیغام دے رہا ہوں؟ اس اللہ کا پیغام دے رہا ہوں جو سب سے بڑا ہے. چوتھی مرتبہ پھر کہا کہ اللہ اکبر. اچھا اللہ کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام یہ ہے حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف آؤ, حی علی الفلاح, کامیابی کی طرف آؤ. پھر آخر میں پھر کہہ دیا کہ تم نے پیغام سن لیا نا, یہ پیغام کس کا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. بار بار ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے. کون سا اللہ؟ جو ایس ایچ او سے بڑا ہے, ڈی ایس پی سے بھی بڑا ہے, ڈی پی او سے بھی بڑا ہے, وہ آئی جی سے بھی بڑا ہے. اس اللہ کا پیغام. ہم لیٹے ہوتے ہیں, اذان کی آواز کان میں پہنچ جاتی ہے, کروٹ بدل کے دوبارہ سو جاتے ہیں, سنی انسنی کر دیتے ہیں. ظہر کے وقت مؤذن نے پھر اللہ کا پیغام پہنچایا, ہم نے پرواہ نہیں کی. عصر میں پھر اللہ کا پیغام پہنچایا گیا, ہم نے پرواہ نہیں کی. روزانہ 5 مرتبہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا جاتا ہے, ہم پرواہ نہیں کرتے. تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہمارے ہاں اللہ رب العزت کی بقعت ایک ایس ایچ او کے برابر بھی نہیں ہے, ایک ایس ایچ او کے برابر بھی نہیں ہے. ایس ایچ او نے ہمیں بلا لیا تو ہم بھاگنے کے لیے بے قرار, اللہ کا نمائندہ ہمیں بلاتا ہے, ہمارے کان کی جو بھی نہیں رینگتی. ہم نے اس دین کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے, بس سال میں چند دنوں کے لیے خود ساختہ طور طریقوں کے ساتھ محبت رسول کا اظہار کر کے پورے سال کے لیے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. یقیناً یہ غلط فہمی ہے, خوش فہمی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آنکھیں کھولیں میرے بھائیوں, حقائق کا ادراک کر لیں. عشق رسول اس چیز کا نام نہیں ہے. عشق رسول نام ہے اطاعت رسول کا, نام ہے رسول اللہ کی اتباع کا. حضرات صحابہ کرام کو اگر محبت رسول میں کمال حاصل تھا تو وہ اطاعت رسول میں بھی بے مثل اور بے مثال. محبت ایسی کہ پھر بعد میں قیامت تک آنے والی انسانیت میں کوئی طبقہ ایسی محبت نہیں کر سکتا جیسی محبت حضرات صحابہ کرام نے کی تھی. اور حقیقی محبت, فقط نعرے نہیں, فقط لائٹنگ نہیں, حقیقی محبت حضرات صحابہ کرام نے. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے جب افغانستان میں رشیا نے حملہ کیا ہوا تھا. اس وقت رشین افواج کے ساتھ جو مسلمان نوجوان برسر پیکار تھے, ان پر ایک وقت ایسا آیا کہ بہت شدید حالات تھے. شہروں میں تو چھپنے کی جگہ نہیں ہے, دیہاتوں میں بھی ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی. یہاں تک کہ برف پوش پہاڑوں کی چوٹیوں پہ مورچے بنا کر رہنے پر مجبور ہو چکے تھے. آبادیوں سے باہر نکل گئے. روس پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتر چکا تھا اور ترس کھائے بغیر
ہر قسم کا اسلحہ استعمال کر رہا تھا۔ اس وقت مسلمان مجاہدین کے لیے شہروں کو چھوڑنا، آبادیوں سے نکلنا مجبوری بن چکی تھی۔ اب برف پوش پہاڑ کی چوٹی پر بندہ بیٹھا ہوا ہو، کبھی کھانے کو کچھ مل جائے کبھی نہ ملے، شدید سردی، مشکل تو ہوتی ہے۔ چنانچہ رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، مورچے میں چند مجاہدین بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو ایک مجاہد نے کہا کہ دین کی خاطر ہم نے اس وقت جو مشقتیں اٹھائیں، جو قربانیاں دیں، ایسی قربانیاں تو حضرات صحابہ کرام نے بھی نہیں دی ہوں گی۔ یہ مجاہد تھا، اس نے لا علمی میں ایسی بات کر لی کہ ایسی قربانیاں تو صحابہ کرام نے بھی نہیں دی ہوں گی۔ خیر وہ مجاہد سو گیا تو اس نے رات کو ایک خواب دیکھا، اور وہی خواب اس نے خود صبح ساتھیوں کو سنایا کہ میں نے خواب یوں دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ والی فرنٹ سیٹ پہ تشریف فرما ہے، گاڑی کے پچھلے حصے میں ہوں اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ، اور چند ایک صحابہ کرام بھی تھے۔ اب ہم گاڑی کے پچھلے حصے میں ہیں، ڈرائیور اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گاڑی کے اگلے حصے میں۔ اب گاڑی پہاڑی پہ چڑھ رہی ہے، سڑک بالکل چھوٹی اور دشوار گزار راستہ، بالکل دائیں بائیں کو گہری کھائیاں، چڑھائی بہت زیادہ تھی، گاڑی چڑھ رہی تھی۔ چڑھتے چڑھتے اچانک ڈرائیور نے کہا کہ گاڑی کے بریک فیل ہو گئے۔ جو ہی اس نے کہا کہ بریک فیل ہو گئے تو اس نے گاڑی روکنے کی کوشش کی، گاڑی رکی تو نہیں، البتہ پیچھے کی طرف آنا شروع ہو گئی۔ اب پہاڑی علاقہ ہو، دائیں بائیں گہری کھائیاں ہوں، تنگ سڑک ہو، اور گاڑی ریورس پہ آئے اور گاڑی کے بریک بھی فیل ہوں، تو یہ بات یقینی ہے کہ چند لمحوں میں گاڑی کو حادثہ پیش آئے گا، اور دائیں بائیں ہیں بھی گہری کھائیاں۔ تو وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے اور میرے ساتھیوں نے انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کیا اور گاڑی سے چھلانگیں لگائیں اور ادھر ادھر بھاگنے لگے کہ ہم کہیں پہاڑ سے پتھر اٹھا کے لے آئیں، گاڑی کے ٹائروں کے نیچے رکھ دیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے ادھر سے پتھر اٹھا لیے، گاڑی کی طرف لے کے آ رہے تھے، ہم نے کیا دیکھا کہ حضرات صحابہ کرام نے گاڑی کے ٹائروں کے نیچے اپنے سر رکھے ہوئے تھے اور گاڑی کو اپنے سروں کے ساتھ روکا ہوا تھا۔ یہ اس کو ایک خاموش پیغام دیا گیا کہ یہ نادانی ہے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں حضرات صحابہ کرام سے بھی زیادہ قربانی دے سکتا ہوں، حضرات صحابہ کرام سے بھی بڑا عاشق رسول بن سکتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، حضرات صحابہ کرام کو محبت رسول میں کمال حاصل تھا تو ان کو اطاعت رسول میں بھی کمال حاصل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پہ سب کچھ نچاور کرنے والے ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، میرے محبوب نے سلام کا جواب دیا، لیکن چہرے پر وہ بشاشت نہیں تھی جو روزانہ ہوا کرتی تھی۔ جیسے میرے محبوب کا طریقہ تھا کہ کھلے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ صحابی پریشان ہو گئے کہ رسول اللہ کی طبیعت پر جو گرانی ہے، لگتا یہ ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو چکی ہے۔ ساتھیوں سے پوچھا، مجھ سے کوئی غلطی ہو چکی ہے، کسی نے میری شکایت لگائی ہے؟ ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں معلوم، البتہ کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے مکان کے سامنے سے گزرے، آپ کے مکان کا 2 منزلہ بالا خانہ دیکھا، تو پھر لوگوں سے پوچھا کہ یہ مکان اور یہ بالا خانہ کن کا ہے؟ لوگوں نے آپ کا نام بتا دیا۔ شاید وہ بالا خانہ رسول اللہ کو پسند نہیں آیا، طبیعت پر گرانی کے آثار ہیں۔ صحابی رسول سمجھ گئے کہ میں نے غلطی کی ہے۔ اب ہم ہوتے ہم تو فوراً آگے جاتے کہ اللہ کے نبی اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے، یعنی ہم نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا تھا، یا پھر ہم یہ کہتے کہ اللہ کے نبی میں بعد بھی انشاءاللہ گرا دوں گا، ناراض نہ ہونا۔ نہیں، وہ صحابی تھے، وہ سچے عاشق رسول تھے۔ وہاں سے اٹھے،
گھر چلے گئے. اس وقت جو اوزار تھے، بیلچا تھا، کئی یا کدال، ہتھوڑا، جو بھی تھا، وہ لے کے بالا خانے کی چھت پہ چڑھ گئے اور بالا خانے کو گرانا شروع کر دیا. اور جب بالا خانے کو مکمل گرا کے زمین کے ساتھ ہموار کر لیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کو صورتحال بتا دی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا. یہ صاحب حیران ہو جاتا ہے بندہ. مرد حضرات کا جذبہ اطاعت اور پھر خواتین کا جذبہ اطاعت، اتنی اطاعت گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو فرمایا کہ خواتین راستے کے درمیان میں نہ جایا کریں، چونکہ درمیان میں مردوں نے بھی جانا ہوتا ہے، خواتین بھی درمیان میں جائیں گی تو مردوں کے ساتھ مزاحمت ہو جائے گی، اختلاط ہو جائے گا. خواتین راستے کے کنارے پہ جایا کریں. احادیث میں آیا ہے کہ خواتین اس قدر راستے کے کنارے پہ جایا کرتی تھی کہ کنارے پہ دیواروں کے ساتھ گھسٹ گھسٹ کے ان کے دوپٹے پھٹ جایا کرتے. راستے کے بیچ میں نہیں جانا. حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے. میرے محبوب نے فرمایا، اسماء، آپ کو اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ آپ نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرو گی تو آپ کو ان کنگنوں کے بدلے میں قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کو اتار دو. حضرت اسماء بنت یزید نے رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنگن اتار دیے، پھر جیب میں نہیں ڈالے، پھر پرس میں نہیں ڈالے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی کی طرف پھینک دیے کہ ھذا للہ ولرسولہ، یہ اللہ اور رسول کے لیے میں نے وقف کر دیا. خواتین کو سونا کتنا عزیز ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جان جائے چلی جائے لیکن زیور نہ جائے. اور یہاں ایک اشارے میں دونوں کنگن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو خطاب فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پرانی جاہلیت کے طریقوں کے مطابق اپنے حسن کی نمائش نہ کیا کرو. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے چھوٹے سے حجرے میں رہا کرتی تھی. چھوٹا سا حجرہ تھا، اس میں رہا کرتی تھی. کسی نے پوچھا، الا تحجین وتعتمرین، جیسے عام لوگ حج عمرہ کرتے ہیں آپ حج عمرہ کیوں نہیں کرتی؟ جبکہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے اتنا دور تو نہیں ہے، آپ آسانی سے حج اور عمرہ کر سکتی ہیں. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قد حججت واعتمرت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کیا تھا. اسی حج کے موقع پر میں نے عمرہ بھی کیا تھا. اب میں حج بھی کر چکی ہوں، عمرہ بھی کر چکی ہوں. والآن امرنی ربی ان اقر فی بیتی، اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں قرار پکڑ لوں، میں باہر نہیں جاؤں گی. رب کا حکم ہے کہ گھر میں قرار پکڑ لو. میں نفل حج کے لیے بھی نہیں جاؤں گی، نفل عمرے کے لیے بھی نہیں جاؤں گی. ربی کہتے ہیں کہ واللہ، قسم ہے خدا کی، ما خرجت من باب حجرتها حتی اخرجت جنازتها. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے کے دروازے سے باہر نہیں نکلی یہاں تک کہ ان کا جنازہ نکال دیا. حضرات صحابہ کرام اگر محبت رسول میں بے مثل اور بے مثال تھے تو اطاعت رسول میں بھی ان کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی. اور اسی چیز کا نام عشق رسول ہے کہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرے. ایک ایک سنت پہ مرنے بیٹھنے والے بن جائیں. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ و پیراستہ کر لیں. آج کئی مرتبہ ہمارے ساتھی یہ کہتے ہیں
کہ بس میرے دل میں عشق رسول موجود ہے اور بس یہی عشق رسول کافی ہے، باقی ظاہراً اپنی صورت کو نبی کی طرح بنانا اور اس ظاہری نقالی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ یہ ظاہری نقالی کئی مرتبہ بندے پر سعادت کے وہ دروازے کھول دیتی ہے کہ سال ہر سال کی عبادات کی وجہ سے وہ دروازے نہیں کھلتے، فقط ظاہری نقالی ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ اصل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے، ایک بستی کے قریب پڑاؤ ڈالا، بستی غیر مسلموں کی تھی۔ حضرت بلال نے اذان دینی شروع کر دی، بستی کے بچے باہر کھیل رہے تھے، انہوں نے حضرت بلال کی اذان کی نقل اتارنی شروع کر دی۔ حضور نے بچوں کو بلایا، بچے ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ ایک بچہ قدرے بڑا تھا، نام ابو محذورہ تھا، اس نے بھاگنا مناسب نہیں سمجھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بلایا، بچہ قریب آیا، کھڑا ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا، بچہ کیا کر رہے تھے؟ بچے نے کہا، جیسے کلمات وہ پڑھ رہا تھا ہم بھی تو ایسی ہی کلمات پڑھ رہے تھے۔ اچھا، کس طرح پڑھ رہے تھے ذرا سناؤ۔ اب بچے نے پڑھنا شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہ کہا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جاؤ اپنا کام کرو۔ اس بچے نے کہا کہ اب میں کہاں جا سکتا ہوں، اب تو میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے انہی کے ساتھ جاؤں گا، جن کا کلمہ پڑھا ہے انہی کے ساتھ جاؤں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو ساتھ لیا۔ وہ نقل اتار رہے تھے لیکن نقل کو اللہ نے اصل میں تبدیل کر دیا۔ مکہ مکرمہ تشریف لائے، مکہ مکرمہ پہلے سے فتح ہو چکا تھا، مسجد حرام میں ایک مؤذن کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب ابو محذورہ پہ پڑ گئی، وہ ابو محذورہ جس نے حضرت بلال کی آذان کی نقل اتاری تھی، مسلسل 60 سال تک مسجد حرام میں آذانیں دیتے رہے۔ 60 سال تک مسجد حرام میں اذانیں دیتے رہے۔ جی ہاں، نقل کئی مرتبہ بندے پر سعادت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ پرانے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بڑا عیاش، بدکار، بد کردار، مال پیسہ بہت تھا تو مال پیسہ لٹاتا رہا اور گناہوں میں آگے بڑھتا رہا، مال پیسہ بھی برباد کرتا رہا، اپنی جوانی بھی برباد کرتا رہا۔ چنانچہ ایک وقت وہ آ گیا کہ مال پیسہ سارا ختم ہو گیا۔ ایک طرف تو مال پیسہ ختم ہوا، دوسری طرف جوانی بھی مکمل برباد ہو چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے، حکیموں نے جب اس کو دیکھا وہ بیماریوں کا مجموعہ بنا ہوا تھا تو ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج قرار دیا۔ اب یہ موت کے انتظار میں اپنے گھر میں بستر پہ پڑا ہوا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا، اس کو عجیب خیال آیا، اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرے بھائی، میرے تو اعمال بہت برے ہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سختی والا معاملہ کریں گے۔ بس میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے، میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے حیا کرتے ہیں، جب میں فوت ہو جاؤں تو میری داڑھی چونے کے ساتھ سفید کر لو، شاید میرے سفید بالوں کو دیکھ کے اللہ کو مجھ پہ ترس آ جائے۔ اب تھا نوجوان، داڑھی کالی تھی، میری داڑھی کو چونے کے ساتھ سفید کر لو۔ بھائی بھی ایسے ہی تھے، چنانچہ بھائی فوت ہو گیا، انہوں نے بھی وہی کام کر لیا کہ اپنے بھائی کی داڑھی چونے کے ساتھ سفید کر لی اور دفنا دیا۔ 2 دن کے بعد وہی نوجوان کسی کو خواب میں نظر آیا تو بڑا خوش تھا اور اس بندے کو بتایا کہ میرا کام بن گیا، اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ اور تیری مغفرت کیسے ہو گئی؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب مجھے قبر میں اتارا گیا، دفن کیا گیا، نکیر منکر آئے، مجھ سے سوال کر رہے تھے اور سوال کرتے ہوئے سختی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا کر رہے ہو تم؟ اس کے ساتھ سختی کرتے ہو، دیکھتے
نہیں ہو کہ بال سفید ہیں اور میں سفید بالوں سے حیا کرتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اللہ اصلی سفید تو نہیں ہے، چونے کے ساتھ سفید کیے کروائے ہیں۔ جی ہاں اصلی ہیں یا نقلی ہیں، میرا اصول یہ ہے کہ میں سفید بالوں کو دیکھتا ہوں تو حیا کرتا ہوں، لہٰذا آج میں اس کے سفید بالوں سے حیا کرتا ہوں اور مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ سفید بالوں سے حیا کرتا ہوں اور مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے حیا کرتا ہے، کاش کہ سفید بالوں والے بھی اللہ سے حیا کریں، سفید بالوں والے بھی اللہ سے حیا کریں۔ جوانی تو چلو دیوانی تھی، بال سفید ہو گئے ہیں، اب تو کم از کم بندے کو راہ راست پہ آنا چاہیے، بندے کو راہ راست پہ آنا چاہیے۔ بال سفید ہو گئے لیکن نگاہیں ابھی تک دوسروں کی بیٹیوں کا پیچھا کر رہی ہیں، بال سفید ہو گئے لیکن زبان سے اسی طرح فحش گفتگو ہر وقت چل رہی ہوتی ہے، بال سفید ہو گئے لیکن ٹی وی اور وی سی آر پہ تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھنا نہیں چھوڑے، بال سفید ہو گئے ابھی تک راہ راست پہ نہیں آئے، بال سفید ہو گئے، یہ وہی سفید بال ہی تو ہیں جن کو دیکھ کے اللہ کو حیا آتی ہے، یہی سفید بال روزانہ ہم بلیڈ کے ساتھ صاف کر کے گندی نالیوں میں بہا رہے ہوتے ہیں، کینچی کے ساتھ کتر کتر کے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ سفید بالوں سے حیا کرتا ہے، کم از کم ہم بھی سفید بالوں والے اللہ سے حیا کریں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سفید بالوں والے اللہ سے حیا نہیں کرتے۔ اطاعت رسول انتہائی ضروری ہے۔ اور میں اگلی بات عرض کروں میرے بھائی، جب بھی ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی سنتوں کی اتباع کرنی ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کی اتباع کرنی ہے، پھر ہمارے ذہن میں فوراً چند ایک اعمال آ جاتے ہیں۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ بندے کی داڑھی ہونی چاہیے، سر پہ ٹوپی یا پگڑی ہونی چاہیے، قمیض اور ٹخنوں سے اونچی شلوار ہونی چاہیے، اور بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت مصنوع طریقے سے داخل ہونا چاہیے، اور مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی چند اعمال ہیں جن کو سنت کہا جا سکتا ہے، اور جو بندہ یہ 4-5 اعمال کر لیتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بندہ متبع سنت ہے، یہ سنتوں کی اتباع کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے جو چند اعمال بتائے ہیں یقیناً یہ بھی سنت ہے، ان کو بھی نہیں چھوڑنا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سنتوں کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا پورا ایک نظام دیا ہوا ہے۔ ہمیں رسول اللہ نے بتایا ہے کہ معاملات، خرید و فروخت کیسے ہونا چاہیے، اپنے گھر میں بیویوں کے ساتھ سلوک کیسے ہونا چاہیے، شادیاں کیسی ہونی چاہیے، بندے کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، رہن سہن کے طریقے، معاشرت کیسی ہونی چاہیے، بندے کے اندر دیانت داری، امانت داری کیسی ہونی چاہیے، زندگی گزارنے کا پورا نظام دیا ہوا ہے، اور اس پورے نظام کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ اپنی خوشی سے تو نہیں جا رہے تھے، آپ کو تو مجبور کیا گیا تھا۔ 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے، مکہ کے ظالموں نے پورا زور لگایا آپ کو پریشان کرنے پر، اور اسی طریقے سے آپ کے جانثار حضرت بلال، حضرت سمیہ، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت خباب، حضرت خبیب، ان حضرات پر وہ مظالم ڈھائے کہ آج بھی بندہ تصور کرتا ہے تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کے مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے، اور میں تصور کرتا ہوں کہ جب آپ مکہ سے نکل رہے تھے تو آپ کی طبیعت پر کتنی گرانی ہوگی، آپ کے لیے مکہ چھوڑنا کتنا دشوار ہوگا۔ ہمیں پتا ہے کہ آج ہمیں بھی اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے مکہ مکرمہ بلا لے اور ہم وہاں چلے جاتے ہیں، 2-4 دن گزارنے کے بعد مکہ کے ساتھ اتنے مانوس ہو جاتے ہیں کہ مکہ کے وہ سنگلاخ پہاڑ بھی ہمیں اچھے لگتے ہیں، وہ گرم ہوا بھی ہمیں اچھی لگنے لگ جاتی ہے، یہاں تک کہ چند دن گزارنے کے بعد مکہ چھوڑنا پڑتا ہے تو بندے کے لیے کس قدر دشوار ہوتا ہے۔ اگر ہم جیسے گناہگاروں کے لیے دشوار ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ چھوڑنا کتنا دشوار ہوا ہوگا۔
اور جس رات آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہے تھے اسی رات قریش مکہ نے مکمل منصوبہ بندی کی ہوئی تھی کہ ہم نے یا تو رسول اللہ کو زندہ گرفتار کرنا ہے یا پھر ہم نے نعوذ باللہ ان کو شہید کرنا ہے، اور مکہ مکرمہ کے سارے اہم راستوں پر بندے کھڑے کر دیے تھے، مکمل منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جس رات مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، عین اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا کہ علی میرے پاس مکے والوں کی چند امانتیں ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ کل دن کے وقت یہ امانتیں ان تک پہنچا دیں۔ امانت داری کی انتہا ہے کہ وہ لوگ آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں اور آپ حضرت علی کو امانات سپرد کر رہے ہیں کہ یہ ان کو دے دے اور ان تک پہنچا دیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ جیسے دشمنوں کی امانات کو بھی واپس کرنا ضروری سمجھا، ان کا حق نہیں دبایا۔ ایک تو میرے محبوب کی امانت داری تھی، ایک ہمارا حال ہے کہ ہمیں کسی مسلمان بھائی کا حق دبانے کا موقع مل جائے تو پھر ہم موقع ضائع نہیں کرتے، اس انداز سے حق غصب کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے غصب کرتے ہیں، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اجنبی لوگ تو اجنبی ہیں، سچی بات یہ ہے کہ سگے بھائیوں سے بھی لوگوں کی جان محفوظ، مال محفوظ نہیں ہے۔ سگے بھائی، والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، بڑے بھائی کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹے بھائیوں کو پتہ بھی نہ چلنے دیا جائے اور سب کچھ سائڈ پہ کر دیا جائے۔ او میرے بھائیوں، یتیم بھتیجوں کو لوگ معاف نہیں کرتے۔ بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان پر بھی ترس نہیں آتا، ان کا مال بھی غصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہنوں کا مال تو غنیمت سمجھ کے بڑے آرام سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے کھاتے ہیں بہنوں کا حق اور بیٹیوں کا حق کہ بہن کو تو مطالبے کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ اگر بہن نے کبھی غلطی سے بھائیوں سے کہہ دیا کہ میرے بھائی، جس باپ کی اولاد تم ہو میں بھی تو اسی باپ کی بیٹی ہوں، تم لوگ میرے باپ کی کمائی پہ عائش کر رہے ہو، میرے اپنے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، بجلی کا بل ادا کرنا میرے لیے دشوار ہو چکا ہے، کچھ تو مجھے بھی دے دو تاکہ میں اپنے گھر کے حالات ٹھیک کر لوں۔ اور بہن نے کیا حق کا مطالبہ کیا کہ پورے گھرانے میں اس بہن کو عتاب کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کو کوسا جاتا ہے کہ یہ اپنے بھائیوں سے حق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ بھائی بھی کہہ دیتے ہیں کہ بہن اب آئندہ کے لیے ہمارے گھر کے دروازے تجھ پہ بند ہو۔ اور بہن بیچاری نے اپنا حق کیا مانگا، بھائیوں نے اپنے گھر کے دروازے اس پر بند کر دی۔ تبدیلی کتنی آ چکی ہے میرے بھائیوں، یہ بھی میرے محبوب کی سنت ہے کہ ہر کسی کی امانت ان کو واپس کرنی ہوتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے اعلیٰ تھے، آپ کی تواضع کا یہ عالم تھا۔ سید الاولین والآخرین، سید الرسل والانبیاء، زمین و آسمان کی تخلیق آپ کی خاطر ہو چکی تھی، لیکن آپ کی تواضع کا یہ عالم تھا، آپ کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کہیں تشریف لے جا رہے ہوتے تھے تو مدینہ منورہ میں ایک خاتون تھی جس بیچاری کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ حضور کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی کہ میری بات سن لو، پھر صحابہ کرام ذرا دور کھڑے ہو جاتے تھے، حضور اس خاتون کے ساتھ سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے تھے، وہ بیچاری خاتون کی لمبی باتیں ہوتی تھی، بے مقصد باتیں ہوا کرتی تھی، توازن ہی ٹھیک نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ساتھ کھڑے ہوتے تھے جب تک وہ خاتون کھڑی ہوتی تھی۔ آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میرا وقت ضائع کر رہی ہو، میں نے کہیں جانا ہے، مجھے جلدی ہے، خواہ فضول باتیں نہ کیا کرو۔ یہ میرے محبوب کی تواضع کا عالم تھا۔ میرے محبوب کا تو حال یہ تھا کہ اگر اونٹ کی سواری میسر ہو جاتی اونٹ پہ سوار ہو جاتی، گھوڑے کی سواری میسر ہوئی تو گھوڑے پہ سوار ہو جاتے، سواری یہ میسر نہ ہوتی گدھا میسر ہوتا تو گدھے پر بھی سواری کرنے میں آپ عار محسوس نہیں کرتے تھے، گھر تشریف لے جاتے تھے، اتنا بلند مرتبہ اپنی بکری کا دودھ خود نکالا کرتے تھے، اپنے گھر میں جوتے خود سیا کرتے تھے، اپنے گھر میں جھاڑو دینا بھی اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے۔ یہ بھی تو میرے محبوب کی تعلیمات ہیں۔
سفر میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جا رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ جب پڑاؤ ڈالتے تھے تو کام کرنا ہوتا تھا، خیمے لگانے ہوتے تھے، جانوروں کو چارہ کھلانا ہوتا تھا، کھانا بنانا ہوتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے، ہر بندے نے اپنی ذمہ کوئی نہ کوئی کام لیا۔ کسی نے کہا کہ میں جانوروں کو لے جاتا ہوں پانی پلانے کے لیے، کسی نے کہا میں جانوروں کے لیے چارہ کاٹ کے لے کے آتا ہوں جنگل سے، کسی نے کہہ دیا میں پانی بھر کے لاتا ہوں، کسی نے کہا میں خیمے لگاتا ہوں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنگل جا کے لکڑیاں کاٹ کے لے کے آتا ہوں آگ جلانے کے لیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے جنگل کی لکڑیاں کاٹ کاٹ کے گٹڑی بنا کے وہاں پہ پہنچا دی۔ حضرات صحابہ کرام کہاں یہ برداشت کر سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے جنگل کی لکڑیاں کاٹیں؟ لیکن میرے محبوب نے دنیا والوں کو پیغام دینا تھا کہ دوسروں کی خدمت کرنے سے بندی کی شان گھٹتی نہیں ہے بلکہ شان بڑھتی ہے۔ آج تو ہم میں سے ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں مخدوم ہوں، باقی سارے لوگ میرے خادم ہیں۔ میرے محبوب کی تواضع کا یہ عالم تھا، صبر اتنا تھا، شکر اتنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کے لیے احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں۔ میرے محبوب نے معذرت کر لی، احد پہاڑ 1 کلو سونا نہیں، 1 من سونا نہیں، پورا احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں، نہیں پسند کر لیا، معذرت کر لی۔ اب ایک طرف تو یہ عالم تھا، دوسری طرف عالم یہ تھا کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، میرے محبوب کے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، کئی دن ایسے گزر جاتے تھے، میرے محبوب کی مبارک حلق سے روٹی کا ایک لقمہ بھی نیچے نہیں جاتا تھا۔ اس فقر اور تنگدستی کی باوجود پھر صحابت کا یہ عالم تھا کہ غزوہ حنین میں جب غنیمت کے اموال تقسیم کر رہے تھے، صفوان بن امیہ ابھی مسلمان نہیں ہو چکے تھے، غیر مسلم تھے، کافر تھے۔ میرے محبوب نے صفوان بن امیہ کو غنیمت کے مال میں سے 100 اونٹ عطا فرمائے۔ 100 اونٹ سے مراد آج کل 3-4 کروڑ کی مالیت بنتی ہے۔ 100 اونٹ عطا فرمائے۔ صفوان بن امیہ کے سامنے جب 100 اونٹوں کی لمبی قطار تھی تو پھر صفوان بن امیہ بے اختیار بول پڑے کہ قسم ہے خدا کی ایسی صحابت کوئی نبی ہی کر سکتا ہے، کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئے۔ صبر، کبھی نہیں کہا آج کل میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، پورا مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ازواج مطہرات کا صبر، حیران ہو جاتا ہے بندہ، کبھی شکوہ نہیں کیا ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کے باوجود صحابت کا یہ حال تھا۔ کمرہ اتنا چھوٹا، چھوٹے حجرے اپنے ازواج کو بنا کر دیے تھے، زہد کی انتہا تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو میں سوئی ہوتی تھی، حضور علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو جب آپ قیام کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، جب سجدے میں جاتے تھے تو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، پھر آپ علیہ السلام میرے پاؤں دباتے تھے، میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے تھے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی، پھر آپ کے لیے سجدے کی جگہ بن جاتی تھی۔ اتنا چھوٹا سا حجرہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کا بچہ تھا، میں حجرے تک ہاتھ پہنچاتا تھا تو چھت تک میرا ہاتھ پہنچ جاتا تھا۔ چھوٹا حجرہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت دسترخوان پہ جب کھانا ہوتا ہے تو پہلے میٹھا کھانا سنت ہے یا پہلے نمکین کھانا سنت ہے؟ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے بڑے درد بھرے انداز میں فرمایا، میاں فاقے کرنا سنت ہے، فاقے کرنا سنت ہے۔ ہمیں یہ سنت تو یاد ہے کہ پہلے میٹھا کھانا چاہیے یا پہلے نمکین کھانا چاہیے، ہمیں یہ یاد نہیں رہا کہ میرے محبوب کی اکثر وقت کی سنت تو فاقے کرنے کی۔
اخلاق کتنے اعلیٰ تھے. میں اصل میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری تعلیمات میرے محبوب کی ہیں اور سب اپنانے کے لیے ہیں, زندگیوں میں لانے کے لیے ہیں. شادی کا طریقہ کیا ہوتا تھا, آج کل شادی ہوتی ہے مصیبت بن جاتی ہے. میرے محبوب نے شادیاں کی, متعدد شادیاں, 9 یا اس سے بھی زیادہ شادیاں کی تھی. حالت یہ تھی کہ تمام ازواج کے ساتھ جو آپ نے شادی کی, ایک شادی بھی ایسی نہیں کی کہ آپ نے کمرہ پہلے بنوایا ہو اور شادی بعد میں کی ہو. نہیں, شادی پہلے کر لی, کمرہ بعد میں بنوایا ہے. آپ نے دنیا والوں کو پیغام دیا ہے کہ شادی کس قدر آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہے. شادی کے بارے میں رسول اللہ کی تعلیم, تجارت کے بارے میں رسول اللہ کی تعلیم, اخلاقیات کے بارے میں رسول اللہ کی تعلیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو بددعا نہیں دی, احد والوں سے انتقام نہیں لیا. وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی آپ کو پریشان کیے رکھا, آپ نے ان کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے خیر کے جذبات دل میں رکھے. آج ہمارا اخلاقی عالم یہ ہے کہ بھائی بھائی کے ساتھ باہم دست و گریبان نظر آتا ہے, اور باپ اور بیٹے کے درمیان سر جنگ چل رہی ہوتی ہے. ساس اور بہو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتی, ایک گھر میں رہنے کے باوجود ایک دوسرے سے اتنا دور ہوتے ہیں جس طرح کے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا ہے. اخلاقیات سے ہم عاری ہو چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا, اعلیٰ اخلاق. مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابی جیسا بندہ. عبداللہ بن ابی کون تھا؟ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات پر تہمت لگائی تھی. میرے بھائیو, اللہ تعالی ہمیں امتحانات سے بچائے, اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے. کسی بندے کی پاک دامن بیوی پر اس طرح تہمت لگے اور وہ بندہ بھی ایسا نہ ہو کہ صرف ایک محلی کی حد تک لوگ جانتے ہوں یا ایک گاؤں کی حد تک لوگ جانتے ہوں. نہیں, شہروں کے شہر دنیا میں ان کی شہرت تھی. ایک ایسے بندی کی پاک دامن بیوی پر ایسی تہمت لگائی جائے, یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ تھا کہ آپ نے برداشت کر لیا. نہ صرف یہ کہ برداشت کیا, بلکہ آپ نے عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو حسن سلوک کیا انسانی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی. عبداللہ بن ابی مردار ہو رہا تھا. عبداللہ بن ابی کا ایک بیٹا تھا عبداللہ بن عبداللہ, وہ مخلص صحابی تھا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کیا, اللہ کے نبی, میرا والد مر رہا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ میرا والد کون ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ میرا والد کون ہے, رئیس المنافقین. لیکن میں کیا کروں, میرے سینے میں ایک بیٹے کا دل ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میرا والد اللہ کے عذاب سے بچ جائے. اللہ کے نبی, میں 2 درخواستیں لے کے آیا ہوں. ایک تو مجھے اپنا کرتا عنایت فرمائیں کہ میں اپنے والد کو کفن کے طور پہ پہنا دوں. دوسرا, جب میرے والد کا جنازہ تیار ہو جائے تو آپ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنا کرتا عنایت فرمایا کہ یہ اپنے والد کو پہنا دو, جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بتا دو, میں جنازہ پڑھانے کے لیے آ جاؤں گا. چنانچہ جنازہ تیار ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے روانہ ہوئے. حضرت عمر کو پتہ چلا, وہ سامنے آ گئے. ان سے برداشت نہ ہوا کہ جس نے میری امی حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی تھی, حضور اس کا جنازہ پڑھائیں گے. ان سے برداشت نہ ہوا, سامنے کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا, عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عبداللہ بن ابی کون تھا؟ اس نے فلاں دن یہ بات کی تھی اور فلاں دن یہ بات کی تھی, آپ اس کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں؟ جی ہاں, میں اس کا جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی, آپ کو اللہ نے فرمایا نہیں ہے ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم, آپ ان منافقین کے لیے 70 مرتبہ مغفرت مانگیں گے, میں نے پھر بھی
مغفرت نہیں کرنی تو پھر آپ عبداللہ بن ابی کا جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں جبکہ اس کی مغفرت نہیں ہونی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے فرمایا ہے آپ ان کے لیے 70 مرتبہ مغفرت مانگیں گے، میں نے مغفرت نہیں کرنی۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضور نے فرمایا وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ، میں 70 سے زیادہ مرتبہ مغفرت مانگ لوں گا، میں 70 سے زیادہ مرتبہ مغفرت مانگ لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانے دے رہے تھے، فَأَخَذَ بِثِيَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے رسول اللہ کا دامن تھام لیا، نہیں اللہ کے نبی آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ نہیں پڑھانا، ان سے نہیں برداشت ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا دعنی عمر، دعنی عمر، عمر مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے دو، میں عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھاتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی کی مغفرت ہونی ہے یا نہیں ہونی؟ مجھے یقین ہے کہ میرے اس حسن سلوک کو دیکھ کر عبداللہ بن ابی کے خاندان کے 1000 سے زیادہ بندے مسلمان ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا، عبداللہ بن ابی کو قبر میں اتارا گیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے قبر میں اترے، قبر میں دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے، عبداللہ بن ابی کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا، اپنی گھٹنوں پہ رکھا، پھر اپنے منہ مبارک سے لعاب مبارک نکالا اور عبداللہ بن ابی کے منہ میں ڈال دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں، میری تعلیمات کیا ہے، میں عبداللہ بن ابی کے ساتھ کیسے سلوک کرتا ہوں۔ پھر عبداللہ بن ابی کے ساتھ جب آپ نے اس طرح اچھا سلوک کیا، مورخین نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن ابی کے خاندان کے 1000 سے زیادہ بندے مسلمان ہو گئے۔ وہی سمجھا جائے گا شیدہ جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدہ جمال مصطفیٰ جس کا حال حال مصطفیٰ ہو، قال قال مصطفیٰ۔ میں کئی مرتبہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں میرے بھائی، ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بالکل قبول کرنی چاہیے، اور بڑی سعادت ہے اگر کسی کو غلامی رسول کی موت مل جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، غلامی رسول والی موت تو اپنے وقت پہ آئے گی، اس سے پہلے ہم غلامی رسول والی زندگی تو قبول کر لیں۔ غلامی رسول والی زندگی نہیں اپنا رہے اور غلامی رسول والی موت قبول ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ نعرہ بھی فقط نعرہ ہے، اس کے اندر صداقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ غلامی رسول والی زندگی ایسی ہونی چاہیے، بندہ چلے تو پتہ چلے کہ واقعی یہ غلام رسول ہے، بندہ بازار میں خرید و فروخت کرے تو پتہ چلے کہ واقعی یہ غلام رسول ہے، بندہ اپنے گھر میں جائے اپنی بیوی کے ساتھ جو اس کا سلوک ہو پتہ چلے کہ واقعی یہ رسول اللہ کا غلام ہے، اپنے خاندان میں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جو اس کے معاملات ہوں پتہ چلے کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے۔ غلامی رسول والی زندگی اپنائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے غلامی رسول والی موت بھی عطا فرمائیں گے۔ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ میرے بھائی جیسی جان ہماری ہے ایسی جان کی نہ اللہ کو ضرورت ہے نہ رسول اللہ کو ضرورت ہے۔ ہماری یہ جان نہ نگاہیں قابو میں ہے، نہ زبان پاک ہے، نہ کان کنٹرول میں ہے، نہ یہ جسم حلال غذا سے پلا ہوا ہے، نہ پیٹ میں حلال کا لقمہ ہے، پھر یہ جان ہم اللہ اور رسول پر قربان کرتے ہیں۔ اللہ اور رسول کو ایسی جان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے جان ایسی بنائیں کہ اللہ اور رسول کو پسند آ جائے، پھر بندہ رسول اللہ پہ اپنی جان قربان کرے تو مزہ بھی آئے۔ اور جیسی جانیں ہماری ہیں ایسی جانیں نہ اللہ کو پسند ہیں نہ رسول اللہ کو پسند ہے، اور نہ یہ قربان ہوتی ہیں، اگر قربان کر بھی لیں تو اللہ کے ہاں قبول بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا پہلے اپنی جان بنائیں، وہی سمجھا جائے گا شیدہ جمال مصطفیٰ،
وہی سمجھا جائے گا شیدہ جمال مصطفیٰ جس کا حال حال مصطفیٰ ہو، قال قال مصطفیٰ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔